اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس غزوہ نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مکہ میں کافروں نے مسلمانوں کو کس قدر ستایا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ظلم کا کوئی طریقہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے آزمایا نہ ہو۔ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ اور ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، یہاں تک کہ جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے انہیں بھی سفیر بھیج کر واپس مکہ معظمہ لانے کی کوششیں کی گئی تاکہ اپنی ظلم کا بازار جاری رکھ سکے۔ ظلم کی چکی میں یوں تو سبھی مسلمانوں کو پیسا گیا، لیکن خاص طور پر غریب اور مسکین تو گویا ان کے لیے نوالا تر تھے۔ ان کے گھر کی کھیتی تھے جو سلوک چاہتے کر گزرتے۔ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا۔ آخر کار مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ ادھر مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ معاف فرمائے قتل کرنے کا پروگرام بنایا۔ ان تمام تر کوششوں اور رکاوٹوں کے باوجود مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یثرب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہاں اسلام کی دعوت بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ ان خبروں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کافروں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مارے پریشانی اور حسد کے ان کا برا حال ہو گیا۔ اب وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں پر اتر آئے، جوڑ توڑ کرنے لگے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ یثرب کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے لوگوں کو خطوط لکھے۔ یہ لوگ ایسے تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ ان خطوط کے الفاظ اس قسم کے تھے: تم نے ہمارے شخص کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان سے لڑو یا انہیں وہاں سے نکال دو، ورنہ ہم نے بھی پھر قسم کھائی ہے کہ ہم سب مل کر حملہ کریں گے اور تمہارے جوانوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو جب یہ خطوط ملے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی ٹھان لی اور تیاریاں کرنے لگے۔ ایک سازش انہوں نے یہودیوں کے ذریعے کی، انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ پھر مسلمانوں کو پیغام بھیجا: تم مغرور نہ ہو جانا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سن 2 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں قریش کا ایک سردار یثرب آیا اور مسلمانوں کے مویشیوں کو ہانک لے گیا۔ یہ مویشی مدینے سے باہر چراگاہ میں چر رہے تھے، وہ صاف بچ کر نکل گیا، گویا مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھا گیا اور مسلمانوں پر واضح کر گیا کہ ہم 300 میل کے فاصلے سے آ کر بھی تمہارے گھروں سے مویشی لے جا سکتے۔ ان حالات میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کریں تاکہ دشمن انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب 8 جنگی مہمات مختلف علاقوں کی طرف روانہ فرمائی۔ ان میں سے بعض میں آپ نے خود بھی شرکت کی، بعض مہمات صرف صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے سر کی، تاہم کسی بڑی لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ مکہ مکرمہ کے لوگ تجارت کرتے تھے۔ ان کے تجارتی قافلے موسم گرما میں شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن۔ شام کا راستہ یثرب سے ہو کر گزرتا تھا۔ یثرب کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینۃ النبی رکھا گیا۔ ابو سفیان قریش کا ایک بڑا سردار تھا۔ اس کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر کم از کم 50,000 دینار یعنی 262 کلو سونے کے برابر مالیت کا سامان لدا ہوا تھا، جبکہ نگرانی پر صرف 40 آدمی تھے۔ مسلمانوں کو اس قافلے کے روانہ ہونے کی خبر مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو تیاری کا حکم فرمایا۔ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آنے والے
بیشتر مسلمان خالی ہاتھ آئے تھے۔ یہ حضرات اپنے گھر بار، مال و دولت، تجارتی سامان، باغات، کھیتیاں، غرض ہر چیز وہاں جوں کی توں چھوڑ آئے تھے۔ ان سب چیزوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، بلکہ بعض مسلمانوں کو تو ہجرت کی اجازت اس شرط پر دی گئی تھی کہ وہ جانے سے پہلے اپنا مال ان کے حوالے کر دے۔ اس طرح مسلمان بہت تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ انصار نے اگرچہ ان کی ہر طرح مدد کی تھی، لیکن گزر اوقات بہت مشکل سے ہو رہی تھی۔ دوسری طرف اس قافلے کا ساز و سامان کافروں کی طاقت میں اضافے کا سبب بن سکتا تھا۔ اس سے جو تجارت کی جاتی اور دولت کمائی جاتی، اس سے کافروں کی طاقت میں اور اضافہ ہوتا۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوت کو کمزور کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ مسلمان اس وقت مکہ والوں سے حالت جنگ میں تھے۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا۔ ادھر ابو سفیان بھی غافل نہیں تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ مسلمان اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ شام جاتے ہوئے تو وہ صاف بچ کر نکل گیا، لیکن واپسی پر جب اسے مسلمانوں کی تیاریوں کی خبریں ملی تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ قافلہ سخت خطرے میں ہے، لہٰذا وہ جلد از جلد اس کی مدد کے لیے روانہ ہو جائے۔ خود اس نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا، سیدھا راستہ چھوڑ کر ایک دور دراز کا راستہ اختیار کر لیا تاکہ مسلمان اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح وہ قافلے کو بچا کر مکہ لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ مکہ والوں کو ابو سفیان کی طرف سے پریشان کن پیغام ملا تو کوہرام مچ گیا۔ ابو جہل تو پہلے ہی بہانے کی تلاش میں تھا، چنانچہ اس نے خوب شور مچایا، لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، یہاں تک کہ سب سردار مدینے کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ البتہ ابو لہب نے اپنی جگہ ایک آدمی کو بھیج دیا۔ اس لشکر کی تعداد شروع میں 1300 تھی، اس میں 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھی۔ ادھر تو یہ لشکر مدینے کی طرف رواں دواں تھا، دوسری طرف ابو سفیان اپنے قافلے کو لیے مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بچ کر آ جانے کی اطلاع ان سرداروں کو بھیجوا دی جو لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ ابو سفیان کا پیغام مل جانے کے بعد وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے، اس لیے کہ طاقت کے نشے میں چور تھے۔ ان کا خیال تھا جن مسلمانوں پر وہ 13 سال تک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ہیں، وہ بھلا ان کے مقابلے میں آنے کی جرت ہی نہیں کریں گے۔ اگر آ گئے تو ہم انہیں تہس نہس کر رکھ دیں گے۔ اب آ تو گئے ہی ہیں، واپس کیوں جائے؟ اب تو مسلمانوں کو مزہ چکا کر ہی جائیں گے۔ اس موقع پر ابو جہل نے قہر اور غرور کے لہجے میں کہا، اللہ کی قسم، جب تک ہم بدر نہ پہنچ جائے واپس نہیں جائیں گے۔ وہاں 3 دن قیام کریں گے، خوب اونٹ ذبح کریں گے، عورتیں ہمارے لیے گانے گائے گی، ہم اپنی طاقت کا خوب مظاہرہ کر دیں گے۔ اس طرح پورے علاقے پر ہماری طاقت کی دھاک بیٹھ جائے گی اور مسلمان پھر کبھی ہمارے مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریک نے، جو بنو زہرہ کا حلیف تھا، ابو جہل کے اس رائے سے اختلاف کیا۔ اس نے کہا، اب جب کہ سفیان اپنے قافلے سمیت مکہ پہنچ گیا ہے تو ہم کیوں آگے جائیں، کیوں مسلمان سے جنگ کریں؟ اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا ہم تو واپس جاتے ہیں۔ اس طرح بنو زہرہ کے 300 آدمی تو واپس لوٹ گئے۔ بنو ہاشم نے بھی واپس ہو جانا چاہا، مگر ابو جہل نے انہیں سختی سے روک دیا۔ اس طرح کافروں کے لشکر کی کل تعداد تقریباً 1000 رہ گئی۔ انہوں نے بدر کے میدان میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے نکلنے کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اٹھے اور کفار سے جنگ کے حق میں ایک پرجوش تقریر کی۔ ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی تائید میں زبردست تقریر کی۔ پھر سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ عنہم اٹھے، انہوں نے بھی عجیب الفاظ میں تقریر فرمائی۔ ان کے الفاظ تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں لڑیں گے۔ ان کی الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ نے مزید مشورہ چاہا تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ انصار کا خیال جاننا چاہتے ہیں؟ ان کی بات کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہی بات ہے۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہے تو ہم اس میں کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ آپ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں ثابت قدمی دکھانے والے اور لڑائی کے ماہر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی مسلمانوں کے گروہ کو کامیابی عطا ہوگی، اور اللہ کی قسم میں تو اس وقت بھی کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کون کہاں قتل ہوگا۔ ایک اچھا سپہ سالار دشمن کے بارے میں معلومات جمع کرتا ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ دشمن فوج کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا ہے، ان کے وسائل کیا ہے، ان میں جنگی مہارت کتنی ہے، غرض ہر لحاظ سے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سپہ سالار ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ ان حضرات نے دشمن کے 2 آدمیوں کو پانی بھرتے دیکھا تو انہیں گرفتار کر کے اسلامی لشکر میں لے آئے۔ ان سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بولے، ہم تو پانی پلانے پر مامور ہے، ہمیں ان باتوں کا کیا علم۔ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا۔ آپ نے ان سے قریش کے بارے میں پوچھا، کہنے لگے، یہ ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اس کے پیچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کتنے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا، بہت زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعداد بتاؤ، وہ کتنے ہیں؟ کہنے لگے، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا، کبھی 9 کبھی 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو قریش کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ اس سوال سے آپ نے دشمن کی تعداد آسانی سے معلوم کر لی، یہ اس لیے کہ روزانہ 9 یا 10 اونٹ 900 یا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، قریش کے بڑے سرداروں میں سے کون کون آیا ہے؟ جواب میں انہوں نے یہ نام لیے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، امیہ بن خلف اور نضر بن حارث۔ ان کے علاوہ دوسرے سرداروں کے نام بھی بتائے۔ یہ نام سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنی جگر گوشوں کو تمہارے پاس لا ڈالا ہے۔ معرکے سے پہلے مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چپر بنا دیا تھا۔ اس جگہ سے پورا میدان جنگ نظر آتا تھا۔ اس چپر کی حفاظت کے لیے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں نوجوانوں کا ایک دستہ مقرر ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ ان لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے جا رہے تھے، انشاءاللہ کل فلاں مشرک یہاں قتل ہوگا، یہ جگہ کل فلاں کافر کی قتل گاہ ثابت ہوگی اور اس جگہ فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ دوسرے دن جنگ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی صف بندی شروع کی۔ آپ کے ہاتھ میں تیر تھا۔ جب آپ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ سب سے آگے نکلے ہوئے تھے۔ آپ نے تیر سے ان کے پیٹھ پر کچو کا لگایا اور فرمایا، برابر ہو جاؤ۔ سواد بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف دی،
बदला दें। ये सुनना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठा दिया और जिस्म मुबारक आगे कर दिया। ये देखकर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम परेशान हो गए कि ये सवात क्या कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदला ले रहे हैं। उधर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसाफ देखिए कि मुतालबा सुनते ही फ़ौरन ख़ुद को बदले के लिए पेश कर दिया और फिर सवाद बिन गज़िया ने किया आगे बढ़े और जिस्म मुबारक को छूम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सवाद तुमने ऐसा क्यों किया? सवाद बिन गज़िया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए आया हूँ, हो सकता है इस जंग में मैं शहीद हो जाऊँ। चुनांचे मैंने सोचा आखिरी वक्त में आपके जिस्म मुबारक से मेरा जिस्म छू जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। सफ़ों की दुरुस्तगी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु चप्पर की तरफ तशरीफ़ ले गए और आप अपने रब के हुजूर दुआ में मशगूल हो गए। आपकी दुआ के अल्फाज ये थे, ए अल्लाह, अगर आज ये गिरोह हलाक हो गया तो तेरी इबादत नहीं की जाएगी। ए अल्लाह, तूने मुझसे जो वादा किया है उसे पूरा फरमा। ए अल्लाह, हम तुझसे तेरी मदद के तलबगार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों को आसमान की तरफ उठाया हुआ था और मुसलसल दुआएं फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक कंधों से नीचे सिरक गई। सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर दुरुस्त की और दर्द भरे लहजे में फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बस फरमाएं, आपने अपने रब से नहायत आजिज़ी और इनकिसारी से दुआ मांग ली है। अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया, अबू बकर, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ पहुंची। ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम खड़े हैं जो घोड़े की लगाम थामे हुए हैं। मुआरके का आगाज़ रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ थी। गोया कुदरत ने ग़ज़वा बदर के लिए ये तारीख़ मुकर्रर की थी। एक तरफ अल्लाह को एक मानने वाले, उसी से मदद मांगने वाले, उसी को वहदहू ला शरीक मानने वाले थे, और दूसरी तरफ बुतों की पुजारी थे, गैरुल्लाह से मदद मांगने वाले थे। एक तरफ अहले ईमान थे, दूसरी तरफ ईमान की दौलत से महरूम लोग थे। एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेदाई थे, दूसरी तरफ पत्थरों को माबूद मानने वाले, बुतों की मोहब्बत में गर्क लोग थे। अल्लाह को मानने वाले अपनी ज़ात के लिए नहीं आए थे, अल्लाह का नाम बुलंद करने के लिए आए थे, जबकि दूसरी तरफ कुरैश अपने नाम व नमूद और बुतों की खातिर आए थे। ये मुसलमानों और मुशरिकों की पहली बाकायदा जंग थी। 13 साल तक जुल्म की चक्की में पसने वाले आज जालिमों से टकराने चले थे। आज उनकी आंखों में आंखें डालने का वक़्त आ गया था। तलवार के मुकाबले में सर आगे करने का नहीं, तलवार का वार रोकने का वक़्त आ गया था। और मुसलमानों को तो उस दिन का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था, लेकिन उनकी ये तड़प भी अपनी ज़ात के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए। जंग का आगाज़ मुशरिकीन की तरफ से आने वाले एक तीर से हुआ। ये तीर सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम सैयदना महीजा को लगा। तीर लगने से वो शहीद हो गए। इस तरह वो ग़ज़वा बदर के पहले शहीद करार पाए। दूसरे शहीद हारिसा बिन सराका अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ये पानी पीने के लिए हौज़ की तरफ गए। हौज़ पर मामूर सहाबी ने उन्हें दुश्मन का आदमी ख्याल किया और तीर चला दिया। वो उनके हलक पर लगा। इस तरह ये भी शहीद हो गए। मुशरिकों की तरफ से असवद बिन अब्दुल असूद नाम का शख्स निकला। वो बुलंद आवाज़ में ललकारा कि मैं मुसलमानों के हौज़ यानी तालाब से पानी पीऊँगा और हौज़ को मुसलमानों के सामने बर्बाद करूँगा। इसकी बात सुनकर सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े, उसे ललकारा, मुकाबले के लिए उसके सामने आ गए। इससे पहले कि वो वार करता, सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के एक ही वार से उसका काम तमाम हो गया। यूँ वो जहन्नम रसीद हुआ। उस ज़माने में तरीका जंग ये था कि बाकायदा जंग शुरू होने से पहले दोनों तरफ से बहादुर अपनी सफ़ों से निकलकर आगे आते थे
اور دشمن کے لشکر کو للکارتے تھے۔ کہتے تھے کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، یا وہ کہتے تھے کسی میں میرے مقابلے میں آنے کی جرت ہے، میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ پھر سامنے والے لشکر سے کوئی اس کے مقابلے کے لیے نکلتا، دونوں میں لڑائی ہوتی، دونوں لشکر اس لڑائی کا نظارہ کرتے۔ اس طرح مقابلے کے لیے للکارنے کو مبارزت کہتے ہیں۔ چنانچہ کافروں کی طرف سے 3 بہادر اور جنگ جو نکل کر میدان میں آ گئے، وہ للکارے کہ ہمارے مقابلے پر کون آتا ہے۔ اسلامی لشکر میں سے 3 انصاری مقابلے کے لیے نکلے۔ مشرک بولے تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ تینوں نے اپنے نام بتا دیے۔ کافروں نے کہا ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے مقابلے پر ہمارے چچیترے بھائی آئیں۔ پھر انہوں نے آواز دی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے لوگوں کو بھیجے جو ہمارے برابر کے ہوں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی اٹھو اور مقابلے کے لیے جاؤ۔ اب یہ تینوں صفوں سے نکلے اور ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کافروں نے پوچھا تمہاری کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا ہم قریشی ہیں اور ہمارے نام عبیدہ، حمزہ اور علی ہیں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور کہنے لگے اب آئے گا مزہ، یہ ہیں ہمارے ہم پلہ لوگ، شرف مد مقابل۔ آخر تینوں نے معرکہ شروع ہوا۔ سیدنا عبیدہ عمر میں سب سے زیادہ تھے، انہوں نے عتبہ سے مقابلہ کیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں شیبہ کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ ولید پر حملہ آور ہوئے اور وہ ان کا وار روک نہ سکا اور تلوار اس کے کندھے کو کاٹتے ہوئے گزر گئی، وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ بھی دیر تک مقابلہ ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کیا۔ سیدنا عبیدہ کو گہرے زخم آئے، چنانچہ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ اس جنگ کے چند دن بعد سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ اس وقت اسلامی لشکر بدر سے واپس مدینے کی طرف جا رہا تھا، چنانچہ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ جنگ کی ابتدا میں ہی کافروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، ان کے 4 نامی گرامی بہادر مارے گئے۔ اب عام لڑائی شروع ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص بھی آج جم کر ثواب سمجھ کر لڑے گا، دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائے گا، سامنے سے خوب وار کرے گا اور خوب بہادری دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلے ہی کچھ کم پرجوش نہ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے انہیں ایک نیا ولولہ عطا کیا۔ چنانچہ اس جنگ کی بہادری اور بے جگری کے بہت سے حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنی، اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے، فوراً ہاتھ روک لیا، کھجوروں کی طرف دیکھا اور کہا یہ تو زیادہ ہیں، ان کے کھانے میں تو بہت وقت لگے گا، میں جنت میں جانے کے لیے اتنی دیر کیوں کروں؟ یہ کہا اور کھجوریں پھینک دی، آگے بڑھے، پوری جواں مردی سے لڑے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے خود بھی شہادت کا جام نوش کر گئے۔ جنگ کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت اور کنکریوں کی اٹھائی اور اس کو دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا یعنی چہرے بگڑ جائے۔ ریت اور کنکریوں کے اس مٹھی کا کچھ نہ کچھ حصہ ہر مشرک کی آنکھوں میں یا منہ میں ضرور گرا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ اسی واقعہ کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے وہ مٹھی پھینکی تو دراصل وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ مشہور انصاری صحابیہ عیفرہ بنت عبید رضی اللہ عنہ کے بیٹے عوف بن حارث رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کس بات سے خوش ہو کر مسکراتے ہیں؟
جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات سے کہ بندہ بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے خون میں ڈبو دے۔ چنانچہ سیدنا عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی، دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ دشمن اس سے پہلے ہی جنگ شروع کر چکا تھا اور اپنا زور لگا چکا تھا، اس کا جوش و خروش ماند پڑ رہا تھا۔ حکم ملنے پر مسلمانوں نے پرجوش انداز میں حملہ کیا۔ اب مسلمان تازہ دم تھے، لہٰذا کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ ایسے میں فرشتے بھی مدد کو آ گئے، کافروں کے سردار کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس وقت کا فرعون ابو جہل اس لشکر کا سپہ سالار تھا۔ وہی کافروں کو اکسا کر بدر کے میدان میں لایا تھا۔ مکہ میں اس نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا تھا، طرح طرح سے ستایا کرتا تھا، قدم قدم پر مشکلات پیدا کرتا تھا۔ آج وہی ابو جہل کافروں کا سپہ سالار تھا، انہیں لڑا رہا تھا۔ ادھر دو انصاری نوجوان ابو جہل کی تلاش میں تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح ابو جہل کو قتل کر دے، اسے جہنم رسید کر دے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میدان جنگ میں اچانک دو نوجوان میرے دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا، بھتیجے تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، لہٰذا میں نے عہد کیا ہے کہ اسے قتل کروں گا یا خود شہید ہو جاؤں۔ اتنے میں دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ ابو جہل کہاں ہے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اشارے سے انہیں بتایا، وہ رہا ابو جہل۔ اب دونوں اپنی تلواری لیے ابو جہل کی طرف لپکے۔ یہ دونوں نوجوان معاذ بن عمرو بن جموع اور معاذ بن عفرہ تھے۔ خوب لڑنے کے بعد پھر انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ ادھر دونوں نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو جہل کو قتل کر کے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی دوسرے نے کہا، بلکہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا، تم دونوں ہی نے اسے قتل کیا ہے۔ معاذ بن عمرو بن جموع رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور تک زندہ رہے اور ابو جہل کا سامان انہی کو ملا۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے سر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹا تھا، اس لیے اس کی تلوار ان کو ملی۔ معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے، بعد میں انہی زخموں سے شہید ہوئے۔ یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ سیرت کی اکثر کتابوں میں ابو جہل کے قاتلوں کے نام معوذ اور معاذ بتائے گئے ہیں، مگر صحیح بخاری کی روایت کے مطابق دونوں کا نام معاذ تھا۔ ایک کا معاذ بن عمرو بن جموع اور دوسرے معاذ بن حارث، جن کی والدہ کا نام عفرہ تھا اور وہ معاذ بن عفرہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دونوں انصاری تھے۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ بہت بہادر اور جری نوجوان تھے۔ بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لکڑی عنایت کی اور فرمایا، عکاشہ تم اب اس سے لڑو۔ جو ہی عکاشہ رضی اللہ عنہ نے وہ لکڑی ہاتھ میں لی، وہ لمبی، سخت اور چمکدار لوہے کی تلوار بن گئی۔ چنانچہ اس لکڑی نما تلوار سے جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد بھی یہ تلوار ان کے پاس رہی۔ دوسری جنگوں میں بھی اس تار کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں مرتدوں سے جنگ ہوئی اور یہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ وہ تلوار اس وقت بھی ان کے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت میں سے 70,000 14ویں کی چاند کی صورت والے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اللہ مجھے بھی انہیں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم انہی جنتیوں میں سے ہو۔ یہ سن کر انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ عرب کے بہترین شہ سواروں میں سے تھے۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس دن کو یوم فرقان کہا گیا۔ یہ جنگ حق و باطل کی پہلی جنگ تھی، ان کے درمیان فرق کرنے والی جنگ تھی۔ اس جنگ نے قریش کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ان کے 70 بڑے بڑے سردار جری اور بہادر مارے گئے، قریباً اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں میں سے بھی 14 شہید ہوئے۔ مال غنیمت کافی مقدار میں ہاتھ آیا۔ شہداء کو میدان بدر میں بہت احترام سے دفن کیا گیا، جبکہ کافروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ایک گھڑے والو، تمہارے پروردگار نے جو کچھ تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے سچا پایا؟ مجھ سے تو میرے پروردگار نے جو کچھ وعدہ فرمایا تھا بلا شبہ میں نے اسے سچا پایا۔ پھر ان لاشوں پر مٹی ڈال دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی فتح کی خوشخبری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ بدر کی لڑائی کی تیاری ہو رہی تھی کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا شدید بیمار ہو گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ مدینہ ہی میں ٹھہر کر اپنی بیوی کی تیمارداری کریں۔ چنانچہ اس طرح سیدنا عثمان اگرچہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدر میں شریک قرار دیا۔ اتفاق دیکھیے کہ ادھر بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور فتح کی خوشخبری مدینہ منورہ پہنچی، ادھر سیدہ رقیہ وفات پا گئی۔ جب فتح کی خبر پہنچی تو ان کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مصلح پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو یہ خبر سنائی کہ لوگوں، تمہیں خوشخبری ہو، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل، زمع بن اسود اور امیہ بن خلف وغیرہ قتل ہو چکے ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے والد کی زبانی یہ خبر سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، ابا جان کیا واقعی اتنے بڑے سردار قتل ہو گئے؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں میرے بیٹے، یہ سارے سردار قتل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 3 دن قیام فرمایا اور مدینہ منورہ سے پہلے شرکائے بدر میں مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ بعد ازاں مدینہ تشریف لے آئے، دوسرے روز قیدی پہنچ گئے۔ بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھ 70 قیدی لگے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا ضروری خیال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان قیدیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا ہے، اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی گردن مار دی جائے۔ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی نبوت کو جھٹلایا، آپ کو اپنے شہر سے نکالا اور شہر سے نکالنے سے پہلے کیا ظلم روا نہیں، ان کا تو بس یہی علاج ہے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ مشورہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ رضی اللہ اجمعین کی طرف دیکھا تاکہ وہ بھی اپنی اپنی رائے دیں۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیجئے، ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کائنات اور انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ نے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ یہ مشورہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار چھا گئے۔ آپ نے فدیہ والی بات پسند فرمائی، چنانچہ فدیہ لے کر کافروں کو رہا کر دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں انگنت خوبیاں اور صفات تھی، وہاں آپ اعلیٰ اخلاق کے بھی مالک تھے۔ قرآن پاک کی سورہ قلم آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ جو قیدی ہاتھ آئے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 13 سال تک مسلسل ظلم ڈھایا تھا۔
ظلم کا کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جو انہوں نے نہیں آزمایا تھا، مگر ان سب باتوں کے باوجود قیدیوں کے ساتھ آپ نے وہ سلوک نہیں فرمایا جو وہ کرتے رہے، اور جیسا کہ قیدیوں کے ساتھ دوسری قومیں سلوک کرتی، آج بھی ہم دیکھتے ہیں قیدیوں پر وہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں کہ انسانیت کام جاتی ہے۔ لیکن اسلام نے دشمنوں کے بھی حقوق متعین کیے ہیں اور قیدیوں پر ظلم سے روکا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو ہدایت فرمائی کہ قیدیوں سے اچھا سلوک کیا جائے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا گیا کہ دنیا کی قومیں حیران رہ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے خود بھوکے رہ کر قیدیوں کھلایا اور پلایا۔ ان قیدیوں نے بھی مسلمانوں کے حسن سلوک کو ہمیشہ یاد رکھا۔ قیدیوں میں بھی آپ کے رشتہ دار بھی تھے اور عام لوگ بھی، لیکن ان سب سے برابر کا سلوک ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ بدر سے سب قیدیوں کو رسیوں سے باندھ کر لایا گیا تھا تاکہ فرار نہ ہو جائے۔ رات کی تاریکی سیدنا عباس کی آہ نکل گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی۔ ان کی آہ سنی تو بے تاب ہو گئے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھا تو سیدنا عباس کے پاس گئے اور ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے چچا کی رسیاں ڈھیلے کر آیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمام قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کیا جائے یا پھر ان کی رسی کو بھی ڈھیلا نہ کیا جائے۔ چنانچہ سبھی کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئی۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی عزیر بن عمیر کہتے ہیں کہ ہم قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا۔ مجھے چند انصاری لوگوں نے گرفتار کیا تھا۔ کھانے کا وقت آتا تو یہ تو کھجوروں پر گزارا کرتے، لیکن مجھے کھانے کے لیے روٹی دیتے۔ مجھے شرم آتی کہ اتنا اچھا سلوک، خود کھجور اور پانی پر گزر بسر کر رہے ہیں اور مجھے روٹی دے رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا، نہیں، مجھے روٹی نہ دو، مجھے بھی کھجور اور پانی دے دو، لیکن وہ میری ایک نہ سنتے، مجھے روٹی ہی کھلاتے اور خود کھجورے کھا کر پانی دیتے۔ قیدیوں میں بعض لوگ غریب بھی تھے، وہ یا ان کے عزیز فدیہ دینے کے قابل نہیں تھے، چنانچہ ان سے کہا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ قیدیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیعہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب ان کے گھر تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی شادی کے وقت ان کی والدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک ہار تحفے میں انہیں دیا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کو چھڑانے کے لیے فدیے میں وہ ہار بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یہ ہار میری بیٹی زینب کا ہے، یہ اس کی ماں نے اسے شادی کے وقت تحفے میں دیا تھا، مناسب سمجھو تو قیدی کو رہا کر دو اور ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین تو ہر حال میں آپ سوچ دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسا کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ وہ مکہ جا کر زینب رضی اللہ عنہا بھیج دے گی۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر وعدے کے مطابق سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ منورہ بھیج۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے خود بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر رکھا تھا، کسی مصلحت کے تحت اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے اور یہ مجبوراً اس جنگ میں شریک ہوئے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ اگر لڑائی کے دوران عباس سامنے آ جائے تو انہیں قتل نہ کیا جائے، کیونکہ ان کی اسلام کے لیے بہت اب اس موقع پر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا چچا ہوں کہ مجھے فدیہ لیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مالدار ہیں، آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے بھتیجوں کی طرف سے بھی فدیہ ادا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی طرف سے
اور نوفل اور عقیل کی طرف سے بھی فدیہ دیا۔ واضح رہے کہ نوفل اور عقیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ نے انصاف کا تقاضا پورا فرمایا، انہیں بھی فدیہ لے کر چھوڑا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ سب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے اور ان پر عمل کرتے۔ اس جنگ میں باپ بیٹے کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف، چچا بھتیجے کے خلاف اور ماموں بھانجے کے خلاف لڑے تھے، یعنی اکثر لوگ آپس میں رشتہ دار تھے۔ چنانچہ معلوم ہوا اصل رشتہ اسلام کا رشتہ ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عزیز کو دیکھا کہ وہ بھی قیدیوں میں شامل تھا۔ ایک انصاری نے انہیں قید کیا تھا۔ سیدنا مصعب نے انصاری سے فرمایا، بھائی اسے خوب کس کر باندھنا، کہیں بھاگ نہ جائے۔ اس کی والدہ بہت امیر عورت ہے اور بہت زیادہ مال و دولت دے کر اپنے بیٹے کو چھڑا سکی ہے۔ ان کے بھائی عزیز نے جب اپنے بھائی کی یہ بات سنی تو حیران ہوئے، بغیر نہ رہ سکے۔ سوچا یہ کیسا بھائی ہے؟ پھر ان سے بولے، تم اچھے بھائی ہو، انہیں کیا مشورہ دے رہے ہو؟ میرا تو خیال تھا تم میری سفارش کرو گے۔ یہ سن کر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، بلکہ جس انصاری نے تمہیں قیدی بنایا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر عزیز اور زیادہ حیران ہوا کہ ماں کو خبر ہوئی تو بولی، میں بڑی رقم دے کر اپنے بیٹے کو چھڑاؤں۔ اسے بتایا گیا کہ فدیے کی رقم 4000 درہم مقرر کی گئی ہے۔ اس نے فوراً 4000 درہم بھیج کر بیٹے کو رہائی دلوائی۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اس غزوہ میں شرکت کی، اسلام میں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، تو گویا انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے اعمال پر مطلع ہو کر فرمایا، اب تم جو بھی عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہے، میں نے تمہیں بخش۔ اس جنگ سے انگنت فائدے حاصل ہوئے، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، مسلمانوں کی طاقت میں بہت اضافہ ہوا، مشرکوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ کفار نے جان لیا کہ مسلمان اب ان کے لیے آسان شکار نہیں رہے۔ مدینہ کے ارد گرد آباد بہت سے قبائل اسلام کی طرف متوجہ ہونے لگے، بہت سے قبائل اسلام کے قریب آ گئے۔ بعض قبائل نے فوراً اسلام قبول کر لیا یا مسلمانوں کے طرفدار بن گئے۔ یہودیوں کی سازشیں کچھ وقت کے لیے دم توڑ گئی، یہودیوں پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا۔ اس دوران منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے مجبوراً اسلام قبول کر لیا، اگرچہ اندر سے منافق ہی رہا۔ مسلمانوں کو قیدیوں کے فدیے سے مال و دولت حاصل ہوئی۔ مال غنیمت سے مسلمانوں کی مالی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی۔ مسلمان اپنے آپ مضبوط محسوس کرنے لگے۔ کافروں کا غرور خاک میں مل گیا، کافروں کا گھمنڈ پاش پاش ہو گیا۔ یہ جنگ مسلمان بچوں کی تعلیم کا ذریعہ بنی۔ کفار کے بڑے بڑے سردار جہنم رسید ہوئے، اسلام کو طاقت ملی، مسلمانوں کی عزت کو چار چاند لگ گئے، کفار کے مقابلے میں اسلام سربلند ہو گیا۔